فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ۔ فیلڈ مارشل کی واشنگٹن ڈی سی میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانیوں نے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت خصوصاً مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں بہادری اور کامیابی کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی تارکین وطن کے مثبت کردار کی تعریف۔ خطاب میں کہا اوورسیز پاکستانی کے حقیقی سفیر ہیں۔ اوورسیز ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے ذریعے پاکستان کا عالمی تشخص بلند کر رہے ہیں۔ ایران نے چوتھی بار اسرائیل پر ایک اور بڑا ہائبرڈ حملہ کر دیا۔ اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی بارش۔ ایران نے تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ حیفا ریفائنری مکمل بند۔ حملے کے باعث 3 ملازم ہلاک ہو گئے۔ حملے میں حیفا کے رمات ڈیوٹائر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نے کہا آپریشن وعدہ صادق سوم کی یہ نوی لہر ہے۔ دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی امن میسر نہیں ہونے دیں گے۔ ہم دشمن کی جارحیت کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ اسرائیل پر ایسا حملہ کریں گے جو اسے پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ اسرائیلی حملوں کا اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ کہا ہم جنگ کو وسعت دینا نہیں چاہتے۔ ہر کمانڈر کے ہاتھ سے گرنے والا پرچم نیا کمانڈر اٹھائے گا اور میدان جنگ میں اترے گا۔ مذاکرات کی میز کبھی نہیں چھوڑی۔ اس وقت تہران کا فوکس اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے پر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی یورپی ہم منصب سے گفتگو۔ کہا یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی اور نہ ایران خون ریزی جاری رکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے۔ ٹی وی چینل پر حملہ اسرائیل کی بدحواسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں ساتھ دینے والے نتائج کے لیے تیار رہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خبردار کر دیا۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے خط میں لکھا ایران حق دفاع میں متناسب دفاعی آپریشنز انجام دے رہا ہے جن کا مقصد فوجی اہداف اور اس سے منسلک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکی ہتھیاروں، خفیہ معلومات اور سیاسی حمایت کے بغیر اسرائیل کسی صورت ایران پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کے دفاعی نظام کو ہیک کر لیا گیا۔ اسرائیلی میزائل اپنے ہی علاقوں میں گرنے لگے۔ ایرانی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق آئرن ڈوم میں تکنیکی مداخلت کے بعد دفاعی میزائلوں کا رخ پلٹ گیا جس سے تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں دھماکے ہوئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز نے ویڈیو جاری کر دی۔ تل ابیب سے فائر کیے گئے میزائل فضا میں بلند ہونے کے بعد واپس زمین کی طرف آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو تیزی سے وائرل۔ اسرائیل کی تہران میں ٹی وی چینلز، اسپتالوں، عوامی املاک پر بمباری۔ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ دوران نشریات ٹی وی چینل کی اینکر اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھ گئیں۔ حملے کے بعد چند منٹ تک نشریات معطل ہونے کے بعد دوبارہ بحال کر دی گئی۔ خاتون اینکر سحر امامی نے دوبارہ نشریات سنبھالی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں سرکاری چینل کے متعدد کارکنوں کی شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا نیا دعویٰ۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران کے سب سے اعلیٰ فوجی کمانڈر کو شہید کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے طیاروں نے تہران کے قلب میں واقع ایک فعال کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایران کے چیف آف وار اسٹاف علی شادمانی شہید ہو گئے۔ علی شادمانی ایرانی مسلح افواج کے سب سے سینئر آپریشنل کمانڈر اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے قریبی مشیر سمجھے جاتے تھے۔ G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کر دی۔ سمٹ میں ایران کو عدم استحکام کا سبب قرار دے دیا۔ G7 مشترکہ اعلامیے میں مشرق وسطیٰ میں وسیع پیمانے پر کشیدگی میں کمی اور ایران کے بحران کے حل اور غزہ میں بھی جنگ بندی پر زور۔ اعلامیے میں موقف اپنایا گیا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے G7 ممالک کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ پاکستان سمیت 21 ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ اسرائیلی حملے کو UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔
اعلامیے میں علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور، مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاملے پر اہم پیش رفت، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی وزیر تجارت کی ورچوئل ملاقات، مذاکرات کو تعمیری انداز میں آگے بڑھانے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں میں تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر گفتگو، پاکستان اور امریکہ نے تکنیکی سطح پر تفصیلی بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینے کا خواہاں ہے، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں امریکہ کے کامرس سیکریٹری سے ہونے والی ملاقات میں مختلف امور زیر غور آئے، برآمدات بڑھانے کے لیے صنعتوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹیکس نیٹ، توانائی اور ایس او ایز میں اصلاحات لا رہے ہیں، ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ سے سیکھنا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے صحت اور تعلیم کے لیے جتنا بجٹ مختص کیا اتنا پختونخوا کا کل بجٹ نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر سخت رد عمل، کہا کہ پنجاب میں پہلی بار سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات دی جا رہی ہیں، پختونخوا سے مریض پنجاب میں علاج کے لیے آتے ہیں، پنجاب کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ پنجاب کا بجٹ صرف فائلوں میں نہیں بلکہ عملی میدان میں نظر آتا ہے، جبکہ پختونخوا کا بجٹ صرف آپس میں بانٹنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ بلوچستان حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ کا اعلان آج کرے گی۔ صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی بلوچستان اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ کا مجموعی حجم 1000 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان، ترقیاتی اخراجات کی مد میں 245 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، تعلیم کے شعبے میں 125 ارب اور صحت کے لیے 71 ارب روپے مختص کیے جائیں گے، امن و امان کی بہتری کے لیے 97 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے اناؤنسر، نیلام گھر کے ہر دل عزیز میزبان، اداکار، شاعر اور سابق رکن قومی اسمبلی طارق عزیز کو دنیا سے رخصت ہوئے آج 5 برس بیت گئے۔ 28 اپریل 1936 کو جلندھر میں پیدا ہونے والے طارق عزیز نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا۔ انہوں نے تقریباً 40 سال تک مقبول پروگرام نیلام گھر کی میزبانی کی۔ حکومت پاکستان نے طارق عزیز کی بہترین خدمات پر ان کو 1992 میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔